بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ النساء کی آیات 151 سے لے کے 155 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن سے تمام آیات کا مکمل ترجمہ، اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنے منظوم ترجمے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ آپ سے عرض کر دوں، تلاوت کلام پاک جب بھی کریں علماء کرام کے ترجمے سے کریں تاکہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں۔ قرآن کو پڑھنا نہیں، سمجھنا تھا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی، بخلاف اس کے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو۔ ناظرین، اس بات پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں یہ ذکر کیا کہ تمام رسولوں پہ ایمان لانا ہے، تمام رسولوں کی اطاعت کرنی ہے، بیکاز تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیغام کے ساتھ زمین پہ بھیجا تھا۔ یونیورسل میسج بائی اللہ المائٹی، بخلاف اس کے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں تو ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل کتاب، اب غور کیجئے ذرا، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کے مجرمانہ مطالبہ تو یہ موسیٰ سے کیا کرتے تھے۔ موسیٰ سے تو یہ لوگ یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ لا کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات صرف اس لیے نازل کی ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہود کس قدر گمراہ تھے اور وہ رسولوں سے کس قدر بحث کیا کرتے تھے، اور جب ان کو ان کا پیغام نہ پسند آئے تو ناحق ان کو قتل کیا کرتے تھے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا، سلطان مبینہ، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کھڑا کیا اور ان سے ان فرمان کی اطاعت لی، عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں، اور ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ سبت کا قانون جو نازل ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن یہ لوگ اس میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ ہمارے خلاف ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، یہ جب انہوں نے کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی باطل پرستی کے سبب ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پہ مہر اس لیے نہیں لگائی تھی کہ یہ محض نافرمانی کرتے تھے، نہ صرف نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، تم بے شک جو بھی ہدایت لے کر آؤ ہم اسے نہیں مانیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔